لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہ رجب کے چند دن باقی ہیں اور آنے والا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ قبولیت والا، فضیلتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ جس کے نصیب اجڑے ہوئے ہیں، جس کی تقدیر بد نصیب ہے، جس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑا ہوا ہے، مشکلات ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، گھریلو ناچاکیاں ہیں کہ جان ہی نہیں چھوڑتی، گھریلو مسائل جو کہ کئی سالوں سے پیچھا نہیں چھوڑ رہے، تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی دیر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگو گے، اللہ اپنے حبیب کی آمد کا صدقہ ہر حاجت پوری فرما دیں گے۔ اس برکتوں والے مہینے کا ہر کوئی انتظار کرتا ہے اور میں شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ سورت پڑھ کر اپنے نصیب کو چمکا لوں۔ کب شعبان کا مہینہ آئے اور کب میں اللہ کو راضی کر سکوں۔ آپ، میں اور بہت سے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہیں، بلکہ ہر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ ہے۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے، اللہ آپ کو ہر صورت عطا کریں گے۔ بعض اوقات یہ وظیفہ پڑھتے ہی، یہ قرآنی صورت پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات یہ وظیفہ مکمل ہوتے ساتھ ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے یہ عمل ارجنٹ فائدہ دیتا ہے۔ جو شخص شعبان المعظم سے پہلے مالا مال ہونا چاہتا ہے، جو شخص شعبان المعظم کا چاند نظر آنے سے پہلے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے، اپنے گھر سے گھریلو ناچاکیوں کو، بے اولادی کو، بے روزگاری کو اور ہر طرح کے مسئلے سے نجات چاہتا ہے، وہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس عمل کو لازمی کر لے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ خوشیاں لاتا ہے، خوشحالیاں لاتا ہے، اور بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ بندہ جو شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ اب جو شخص شعبان سے پہلے اللہ کو راضی کر لے گا، اللہ کو منا لے گا، اللہ کا لاڈلا ہو جائے گا۔ وہ شعبان کے مہینے میں اللہ سے جو بھی مانگے گا، اللہ اس کو عطا کر دیں گے، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ جو شخص بھی شعبان کے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی سے گزار دے گا، وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جب نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کی نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ شعبان کے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے، اور نہ ہی در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار ضرور پڑھ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اور میں اس طرح کے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے، نیا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورت مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی سے آگے مانگنا پڑے گا اور نہ ہی کسی کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے، اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے۔
اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے ترتیب کو اونچ نیچ کر دیتا ہے، کم یا زیادہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ نے بسم اللہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو بھی کچھ آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اسے سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے اور تو کھانے کے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ اگر میں آپ کو سورۃ فاتحہ کے کمالات، سورۃ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اتنا کہوں گی کہ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھ لینا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7، زمین بھی 7، اور جب آپ شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیں گے۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ ایک بار شعبان کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو مانگے گا اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے، سورۃ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، سورۃ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ جب آپ سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، وہ نام یا غنیوں ہے۔ جو شخص بھی یا غنیوں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو فقیر سے بادشاہ بنا دیتے ہیں، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، اور اس کے رزق میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہونے والے انسان یا غنیوں کو پڑھنے کی دیر ہے اللہ تعالیٰ اس کی غربت کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ جو شخص بھی یہ عمل کرے گا اس پر خاص نظریں ہو جائیں گی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص نظر کرم ہو تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یا غنیوں پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ محترم ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی، یہ انتہائی طاقتور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگی سے نجات دے دیں گے اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے آپ کا وہ مقصد پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، اور جو مانگا وہ مقدر میں فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔